میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا۔ جو باتیں اب میں باہر کرتا ہوں، یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگز میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں کو یہ پتا، گواہ اس بات کے۔ دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی۔ پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے۔ ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے، ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے۔ دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا، کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی، کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی۔ پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا، کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ۔ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے آج یہ کہنا ہے، میں اول آخر مسلم لیگی ہوں، اور مجھے مسلم لیگی کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت سو سے بڑا اور پرانا مسلم لیگی ہوں۔ میں نے تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا فارم نومبر 1981 میں بھرا تھا، 81 نومبر میں فارم بھرا تھا، اور آج تک اپنی جماعت میں ہی ہوں۔ اپنی روش اور اپنا موقف نہیں بدلا، لیکن اصولوں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بلاؤ مجھے آخری جیل میں، یہ جو پچھلی جیل تھی پتہ نہیں آخری ہے یا آگے کیا ہے، اس جیل میں بیچنے والوں کا انہوں نے بڑی نیکی کی۔ بڑے عرصے سے مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اتنی فاسٹ لائف گزری۔ جیل میں بڑا ٹائم تھا، میں نے بہت سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ ریلوے کو ٹھیک کرنا یہ اب میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں ریلوے کو ٹھیک کر کے گیا، میرے بعد آنے والوں نے میری 5 سال کی محنت 5 مہینے میں تباہ کر دی۔ میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹسٹ، لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آ کے کروں گا۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا۔ جو باتیں اب میں باہر کرتا ہوں، یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگز میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں کو یہ پتا، گواہ اس بات کے۔ دہائیوں سے یہ باتیں ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں، پر اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کے باہر بھی کروں۔ مزے کی بات یہ ہے، ابھی میں پوری بات نہیں بتاؤں گا آپ کو، یہ جو الیکشن تھا، جو میں لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں تو جیل میں سوچ کے آیا تھا کہ جب باہر جائیں گے کبھی تو نفرت اور انتقام کو دفن کر دیں گے۔ اور میں جس دن کیمپ جیل سے نکلا تھا، اسی دن میں نے باہر نکلتا یہ کہا تھا کہ جنہوں نے مجھے قید کیا ان سے نفرت کا رشتہ نہیں ہے اور انتقام نہیں لوں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو سنیں، کیونکہ نفرت اور انتقام کی بنیاد پر ریاستیں آگے نہیں بڑھتی، چلتی نہیں ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ تو جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا، میرے حلقے کے پرخ سے اڑا دیے گئے۔ کچھ مہربانی جنرل فیض حمید نے کی تھی، جو کسر انہوں نے چھوڑی تھی وہ بعد میں پوری ہو گئی۔ میری جو قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے۔ میرے مقابلے میں مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کو لا کے کھڑا کیا گیا، میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ اتفاقاً جو صاحب یا جو 2-3 لوگ چاہتے تھے کہ میں اسمبلی میں نہ جاؤں، ان کا اور میرا ایجنڈا تقریباً ایک تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میں قومی اسمبلی میں نہ جاؤں،
اور میری بھی دلچسپی پہلے والی نہیں تھی، میں اسمبلیوں کا حال دیکھ چکا تھا۔ 3 بار صوبائی اسمبلی اور 4 بار قومی اسمبلی میں جانے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسمبلیاں تو ریموٹ کنٹرول سے چلائی جاتی ہیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، برادر عزیز رانا ثناء اللہ خان صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، میرے بھائی حامد میر صاحب، میرے بڑے عزیز دوست محسن داوڑ صاحب، غلام حسین شاہد صاحب، اختر رسول صاحب، ہماری بہن فوزیہ قصوری صاحبہ، اور میرے بڑے بھائی جنہوں نے آج کی تقریب کی ندامت کی ہے، اسلم دار صاحب، معزز اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، میرے تنظیمی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، معزز خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، معزز اراکین پریس، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا یہ اجتماع اور اس کی غالب اکثریت پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان اور حامیوں پر مشتمل ہے، اور خوبی اس اجتماع کی یہ ہے الحمدللہ کہ یہاں بڑی مدلل اور تند و تیز تقاریر ہوئی، لیکن ان سب سیاسی کارکنوں نے اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اتفاق، بڑی تحمل کے ساتھ ساری گفتگو کو سنا اور کسی ایک تقریر کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا۔ خواجہ محمد رفیق شہید کے آج کے ان کے جو 53ویں یوم شہادت پر پروگرام ہے، اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے آنا تھا، وہ کراچی گھر سے نکل آئے لیکن لاہور میں فوگ کی وجہ سے فلائٹ نے ٹیک آف نہیں کیا۔ اعظم الوزیر طارڑ صاحب نے ایک نکاح میں جانا تھا، وہ آئے اور تقریر کر کے چلے گئے۔ سو آج سرکار کے دفاع کی ساری ذمہ داری جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، ان کے مضبوط کندھوں پر آ گئی ہے۔ میں نے محسن داوڑ صاحب کو بطور خاص زحمت دی تھی، ہم اکٹھے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، جو پشتون نیشنلسٹ لیڈر ہیں ان میں یہ بہت ماڈریٹ وائس ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب ایسی ماڈریٹ وائس کو بھی سنا نہیں جاتا۔ میں نے ضروری سمجھا اور لازم سمجھا، اور میرے ساتھیوں نے، کہ یہ پنجاب کے دھڑکتے دل لاہور میں آئیں اور اس تقریب سے خطاب کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواجہ رفیق شہید کا یہ 53واں یوم شہادت ہے، اور ہم اس کو تقریباً 48 برس سے ہر سال منا رہے ہیں، اور یہ تقریب بلا شک و شبہ اب لاہور کی سیاسی روایت کی سب سے پرانی اور باقاعدہ تقریب کا روپ دھار چکی ہے۔ ہم خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی بساط کے مطابق سماجی کام بھی کرتے ہیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو ملک کے کسی حصے میں، یا مستحقین کی یا طلباء کی اعانت کا کام ہو، ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے الخدمت کے ساتھ مل کر جو غزہ ریلیف آپریشن ہے اس میں بھی اپنا رول پلے کیا۔ خواجہ رفیق شہید کی زندگی اول تا آخر ہمارے لیے اور بالخصوص میرے خاندان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک پہلے تشکیل پاکستان اور پھر تعمیر و تحفظ پاکستان کی جدوجہد کی۔ وہ قائد اعظم اور اقبال کے سپاہی تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، عدم تشدد اور غریب و متوسط طبقے کی بالادستی اور معاشی اور سماجی انصاف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اسی مقصد کے لیے جیے، اسی مقصد کے لیے لڑے، گورے کی جیلیں بھی کاٹی، اور پاکستان آنے کے بعد کالے انگریزوں کی جیلیں بھی کاٹی۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر لاٹھیاں بھی کھائیں ایوبی آمریت میں،
اور بھٹو صاحب کی فسطائیت کے دور میں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس سفر میں اپنا کاروبار بھی تباہ کیا، اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دیانت اور عزم و استقلال کے چراغ روشن کیے رکھے۔ میرے عزیزوں، والد کی شہادت کے بعد سلمان صاحب کی اور میری تربیت اور پرورش ہماری والدہ نے کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں ملے، بہت سے نہیں ملے۔ وہ ماں بھی تھیں، باپ بھی تھیں، اتالیق بھی تھیں اور ہماری پیر و مرشد بھی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی سے سخت ترین نظریاتی اور ذاتی اختلاف کے باوجود جب مجلس شورا بن رہی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے کہ اس شورا کا حصہ بنے، ہمارے خاندان نے پیپلز پارٹی سے سخت مخالفت کے باوجود ضیاء ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کی اور کسی اس بندوبست کا حصہ نہیں بنے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلی بار 1982 میں جیل میں گیا۔ میں ایم اے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا اور پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ مخالف تھا۔ ظاہر ہے میرے اندر تلخی تھی، کڑواہٹ تھی، لیکن جب میں جیل گیا تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا۔ کسی نے پیمفلٹ لکھا تھا، کوئی آمریت کو للکار رہا تھا، کوئی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، 10-10, 20-20 سال کی قید کاٹ رہے تھے۔ کچھ کوڑے کھا کے وہاں آرام سے بیٹھے تھے اور ان کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے نظریات بدلنا شروع ہوئے، میری تلخی اور نفرت میں کمی آنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مصطفیٰ کھر کی فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ